مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے کہ اللہ والے کیا بنی، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کون سا عمل تیرے کام آیا، ساری زندگی اسلام کی خاطر دشمنان اسلام سے لڑتا رہا، بتا کون سا عمل تیرے کام آیا، کہ لیکن عملوں کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے گیا تھا، جھاڑو دینے والا خانقاہ کے بیڑے کی جھاڑو دے رہا تھا، کچا فرش تھا، جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر لگا رہا تھا۔ میں نے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور اپنے چہرے پہ مل لی، میں نے کہا پتہ نہیں ان ذروں پر کس وقت خدا کے دربار میں رویا ہوگا، چل چل کے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، پتہ نہیں مٹی کے ذروں پہ کس وقت کہاں پیشانی ٹیکی ہوگی۔ میں نے اللہ والے کی خانقاہ کی مٹی ہی اپنے چہرے پہ لگا لی۔ مالک کے کائنات نے فرمایا تو نے میرے بندے کی خانقاہ کی مٹی کا حیا کیا، میں نے تیرے کھوٹے عملوں کا حیا کر لیا۔ بات کپڑے کی نہیں میرے عزیزوں، بات لباس کی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن مسیح رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر اپنی بالکونی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دکان پہ بھی اللہ نہیں بھولتا، گاڑی میں بھی اللہ نہیں بھولتا، دکان میں بھی اللہ نہیں بھولتا، بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی اللہ نہیں بھولتا، حتیٰ کہ کھاتے پیتے ہوئے اللہ نہیں بھولتا، وہ کپڑے بدلتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، سوتے جاگتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جن کا مزاج اللہ کی محبت کا بن جائے، آج میرے عزیزو ہمارا مزاج اللہ کی محبت کا بنا نہیں ہے، اس محبت کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، اس محبت کی لائن کے اندر میرے عزیزو ہم رستہ بھول گئے، کبھی بیوی کی محبت آڑے آ گئی، کبھی دنیا کی محبت آڑے آ گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی ہستی کس کی ہوگی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، رحمت والے نبی ہمارے پاس سے اس طرح پہ چلے جاتے ہیں جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے سردار نے بتلا دیا اور لوگوں اللہ کی محبت کے سامنے کسی کی محبت نہیں چلے گی۔ اگر مالک کائنات کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی پھر اللہ کی محبت تمہیں اجازت دیتی ہے، قل ان کان آباؤکم، پھر تمہیں اجازت دیتی ہے والدین سے محبت بھی کام آئے گی، اولاد سے محبت بھی کام آئے گی، رشتہ داروں سے محبت کام آئے گی، اپنی قوم سے محبت کام آئے گی، اپنی زبان والوں سے محبت کام آئے گی، اپنے قبیلے والوں سے محبت کام آئے گی۔ اگر یہ ساری محبتوں پر گلدستہ تمہارے نام اعمال میں ہوا اور اللہ کی محبت سے یہ گلدستہ خالی ہوا، تب اکبر کی قسم ہے میدان محشر کے اندر اس شرمندگی کی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ اللہ کا حسن مسیح رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نام بلند ہو رہا تھا۔ اتنے میں گلی میں سے ایک شخص گزرا، پتہ نہیں وہ کسی کام کاج سے جا رہا تھا یا اپنے گھر جا رہا تھا۔ حسن مسیح رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو اللہ کی محبت میں رو کے دکھایا، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا، آنکھ کی ایڑی سے ٹکراتا ہوا زمین کی طرف بالکونی سے نیچے کی طرف کھڑکی سے جانے لگا۔ اس اللہ والے راکین کی پگڑی کے اوپر آ کے گرا، اس نے یوں کر کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اس نے کہا دیکھتا نہیں ہو راہ گزر ہے، تجھے پتہ نہیں ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہے چلے کاٹنے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہم نے اللہ اللہ کرنی ہے، اس پگڑی وجود کے ساتھ تاجد کے مسلح کو کھڑا ہو گئے۔ حضرت حسن مسیح رحمت اللہ علیہ سن رہے تھے کہ لگے اوے اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں کیسا پانی پھینکا، تیری پگڑی کو ناپاک کر دیا۔ حضرت حسن مسیح رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اس پانی کے قطرے کو ناپاک نہ کہے، رب اکبر کی قسم ہے مالک کائنات نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھ دی، یہ خشیت الہی کا آنسو ہے، اگر یہ آنسو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو مالک کائنات اس آنسو کی برکت سے جہنم کی آگ بجھانے پہ قادر ہے۔ اس نے کہا سب مسیح لگ جاؤ کہاں، پھر تو اللہ کو روٹی کے لیے نہ رویا، کھانے پینے کے لیے نہ رویا، تو اولاد بچوں کے لیے رویا، مجھے پتہ ہے رات کے اندھیرے میں اللہ کی محبت میں رویا ہے۔ کہاں ہاں تمہیں ٹھیک اندازہ لگایا، تمہیں ٹھیک گیس لگایا۔ اللہ اکبر کہنے لگا آج میرے مقدر جاگ گئے، آج میرے باپ جاگ گئے، آج مجھے اللہ اکبر قیمتی دولت مل گئی۔ اپنے گھر گیا اور جلدی سے اپنے گھر والوں کو بلایا، کہنے لگا یہ میری پگڑی کا پلہ پکڑ لو، اس کو الماری میں رکھ دو، اسے محفوظ جگہ پہ رکھ دو۔ گھر والی کہنے لگی سونا چڑھا ہوا ہیرے لگے ہوئے، یہ تو ململ سے ساتھ ہی پگڑی میں لی ہے جو تو کل پہن کے گیا تھا، صبح پہن کے گیا تھا، بتا یہ پگڑی کہاں سے ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ والا اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کے گھر کی گلی سے میں گزرا، اللہ اللہ
اعلان کرتے ہو وہ دل مدار ہو گیا، اللہ اللہ کرتے ہوئے مجھے کی کیفیت میں آ گیا، دل لڑکا آنکھ چھلکی اس آنکھ سے آنسو نکلا اور وہاں تو میری پگڑی پہ گرا، یہ پگڑی لے کے آ گیا، گھر والی کہنے لگی بتا اس کا کیا کرے گا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، نمبر پہلے میرا آ جائے یا تیرا آ جائے، پھر کیا کرے گا، اگر میرا انتقال ہو جائے غسل کروانے کے بعد یہ پگڑی کا کفن مجھے پہنا دے گا، مالک کے کائنات کے دربار میں جب حاضری ہوگی اللہ رب العالمین پوچھیں گے اور بوڑھے چٹی داڑھی والے کیا لے کے آیا، میں پگڑی دکھا دوں گا اور جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گا، کہوں گا عمل سے جھولی خالی کر کے لایا، جو سکر ہو کر کے لایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرشت الہی کا آنسو پگڑی کے ساتھ لے کے آ گیا، مجھے پتہ ہے اس اللہ والے کے آنسو کی برکت سے اللہ اکبر بیان کرتے ہیں اللہ مجھے نجات کا پروانہ نصیب فرمائے گا۔ بس مختصر عرض کروں گا میرے پیاروں، یا کی دھول بھی لے کے جانا، یا کی کڑوی کچھ بات بھی لے کے جانا، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے میرا دلوں مسکرا کے اسے لے کے جانا، پتہ نہیں میرا دلوں مالک کے کائنات کی طرف سے آج کتنی رحمتیں اتری ہوئی ہے، کتنا اللہ کا بڑے کرم برس رہا ہے، پتہ نہیں آسمان سے نور کی لائٹیں کتنی آ رہی ہے، پتہ نہیں آج فرشتوں کے ناموں فرشتوں کے چھاپوں میں پھر بھی قلم پر کن کن کا نام آ رہا ہے، دعا کرو فقیروں آنے والوں، اللہ کرے آج کے بعد اللہ نے جن سے صلح کر لی، یہاں میں کی برکت سے اللہ نے جنہیں صلح کا پیغام دے دیا، اللہ نے جن سے دوستی کا اعلان کر لیا، فقیروں دعا کرو ان اللہ والوں کی ڈیوٹیوں کے صدقے ان لسٹوں فرشتوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، میرے عزیزوں رب اکبر کی قسم ہے آج ہمارا نام نیکوکاروں کے کھاتے میں شامل ہو گیا، وفاداروں کے کھاتے میں شامل ہو گیا، اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کے کھاتے میں شامل ہو گیا، مجھے یقین ہے رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن تیرا میرا اللہ کے دربار میں کام بن جائے گا۔ آخری بات آپ اللہ سے عرض کر لو، ہم قسمت والے لوگ ہیں، مال والوں کو مال مبارک ہو، ہم قسمت والے لوگ ہیں، اللہ کرے یہ نسبتوں کا فیض نور ہمیں نصیب فرما دے، یہاں سے جانا میرے عزیزوں اپنی جوڑیوں کو نسبتوں کے نور سے بھر کے جانا، دعائیں لے کے جانا، دعائیں دے کے جانا، تم اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں آئے ہو، میں پھر قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہاں کا تمہیں کانٹا بھی چبھے گا، پتھر نوکیلے وہ بھی پیر میں چبھے گا، قیامت کے لیے یہ بھی سعادت مندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، خیر کرم کے اللہ فیصلے فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ان خانقاہوں سے اللہ والوں کے قدموں سے اللہ ہمیں ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب